عقل ہے تیری سپر، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. عقل تیری سپر ہے یعنی کہ تیری ڈھال ہے. ڈھال ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. جہاں تو سر یہ لوگوں کا جو شکوہ ہوتا ہے کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات یہ یہاں باطل نہیں ہو جاتی؟ یہی باطل، یہی تو جمیل صاحب آپ میری بات سمجھ گئے. میں بڑا خوش ہوں، اللہ کا کرم ہو گیا آپ پہ، میرے پہ آپ نے میری بات سمجھ لی. ہم جو تقدیر سمجھتے ہیں نا لکھا ہوا ہے، یہ رونا پیٹا ہے ہمارا رونا، ہماری تدبیر ہماری تقدیر بن جاتی ہے. واہ. محمد سے وفا کا طریقہ ہے کہ محمد کے طریقے اپنائیں، نبی پاک کی تعلیمات سنت پہ عمل کریں، وہ اپنے پر امپوز کریں. ہاں یہ جو ہے نا جو طریقہ ہمارا، یہ جفائے وفا نما ہے. اے قلم تیرے ہاتھ چ، اے تختی تیرے ہاتھ چ، لکھ اپنی تقدیر. کتنا سر بڑا اختیار مل جاتا ہے، کتنی امپاورمنٹ مل. اگر اس کا بخوبی جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک بات جو آتی ہے کہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے ہماری دوری ہے، انڈرسٹینڈنگ آف جو قرآن ہے وہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر اس کو آپ ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو مسلمانوں کی ایک شاندار عظیم الشان جو ہے وہ تاریخ ہے. لیکن افسوس آج جو مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، جو ان کی ڈگنیٹی جو ہے، جو ان کی جو عظمت ہے، جو مٹی میں جو ہے وہ مل رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ہمارے ہی ثواب ہے. تو اسی ٹاپک کو لے کر ہم آپ کے پاس جو ہے وہ آج پیش کر رہے ہیں. تو اس میں پروفیسر ظفر علی جو چودھری صاحب ہیں، وہ میڈیکل پروفیشن کے بہت معتبر شخصیت ہیں، اور ان کو جو ریپوٹیشن، کلینکل ریپوٹیشن ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک تھنکر ہیں، مفکر ہیں، اور کتابوں کا مطالعہ رکھتے ہیں. اور سب سے جو بڑی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اقبالیت پر ان کو عبور ہے. اقبالیت کو بڑے لگاؤ کے ساتھ، بڑے مخلص کے ساتھ، اور اپنی روزمرہ گفتگو میں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ان کا حوالہ دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے نا ہر فرائیڈے میں ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ قرآن پاک پر جو ہمارا تدبر ہے، جو ہمارا تھنکنگ ہے، اس میں جو کمی آ رہی ہے، جو ڈیفیشنسی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو اس پر جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی دی جائے ہم قرآن سے کتنا دور ہے. تو اس میں اقبال اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو آج ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع کی طرف ہمیں جو ایک فکر انگیز، جو ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں جیسا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. تو اس کو آپ دیکھتے ہوئے ہمیں جو آپ نے بتایا کہ شکوہ اور جواب شکوہ کے تناظر میں آپ ہمارے سامعین کو جو ہے، جو ناظرین کو جو ہے وہ آپ بتایا کریں گے. تو اس سلسلے کے بارے میں سر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جی، علامہ اقبال کا کلام جو ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہماری نئی نسل کے لیے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں. اور جو شخصیت سازی ہونی چاہیے ہماری قوم کی، پہلے بچپن کے لیول پہ، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد کنٹینیوس. علامہ کا کلام بچپن سے شخصیت سازی کرتا ہے، اور پھر یہ ساری عمر آپ کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ لگاؤ جو ہے بہت ضروری ہے. اور ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر ملا، اور ہم ان کے امتی ہیں. اور اس کے بعد ہمیں ایک مفکر ملا بہت بڑا، جس نے نہ صرف اس ملک کا جو ہے وہ خواب دیکھا، ہمیں یہ ملک پیش کیا، ہمارے سامنے اس کے خد و خال پیش کیے، جس کو علامہ اقبال نے اس کو خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. بلکہ اس نے اس قوم کے اندر وہ روح پھونکنا چاہی، جو روح جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کے مطابق ہے. وہ روح پھونکنا جو ہے یہ علامہ اقبال کے کلام کا خاصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کلام سے دوری جو ہے ہماری قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور اگر ہم اس کلام کو سمجھنا شروع کر دیں تو نہ صرف ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہم اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں، ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، ہم اچھے اللہ کے بندے بن سکتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں بھی جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، اور قوموں کے امام بن سکتے ہیں. بلکہ آخرت میں بھی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم اللہ کے آگے بھی سرخ روح ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کا جو کلام ہے وہ قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا نچوڑ کہہ لیجئے، یا جیسے آپ نے کہا ایک ریفلیکشن ہے.
اور ہماری اپنی زبان میں، اردو زبان میں اور پھر فارسی میں بہت زیادہ، اگر آپ کو علامہ کے کلام سے شغف ہے تو آپ کو فارسی سیکھنی چاہیے، فارسی پڑھنی چاہیے. تو پھر وہ جو گہرائیاں اس کلام کی آپ کو ملتی ہیں جب آپ اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور پھر جو آپ کی شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس کائنات میں میرا وجود کس لیے ہے. کیا یہ جو سطحی ہماری زندگی ہے، کھانا پینا سونا، کمائی کرنا، بچے پیدا کرنا اور اس کے بعد پھر مر جانا، کیا صرف یہی ہے؟ یہ نہیں ہے. بس سر آپ نے ابتدائی میں بتایا کہ جس مغربی مفکر ہے اس نے وہ اس کو ایمان کی اس میں حلاوت نہیں ہے جی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اقبال کے کلام کو پڑھا اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ اور اللہ رسول کے سوا کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں. علامہ بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ کائنات سجی ہے اس کے مقصد کی، انسان کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کی، اور زندگی آپ نے کیسے گزار کے چلی جانی ہے اس کے بارے میں علامہ جو ہے نا آپ کو اپنے اشعار میں وہ پیغام دیتے ہیں، وہ سبق دیتے ہیں جو میرے خیال ہم سب کو لینا چاہیے. آپ نے بات کی شکوہ جواب شکوہ کی، تو دراصل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جواب شکوہ کے آخری کوئی 4 لائنز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. شکوہ کے پہ تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کو ہم کبھی اور سیشن میں کریں گے. پھر شکوہ جو تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ جی میں تیرا بہت جو ہے ماننے والا بندہ ہوں، تیرے لیے میں نے یہ کیا وہ کیا، تو نے مجھے کیا کیا. جس طرح رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اچھا سر، جب آپ نے کل مجھے جب بتایا تو یہ جو شکوہ جو ہے 1912 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں یہ پڑھی گئی، بڑی پذیرائی ملی اور اس کے بعد تنقید بھی بہت ہوئی کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ شکوہ کر رہے ہیں. اور پھر علامہ کو اس کا جواب شکوہ لکھنا پڑا، تو وہ جس میں وہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہ ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. میں نے اس پہ انتخاب کیا تھا کچھ اشعار کا، تو میں چاہ رہا ہوں آج ہم اس کے اوپر بات کریں. تو یہ آخری بند ہے جواب شکوہ کا، جس میں علامہ کہتے ہیں عقل ہے تیری سپر، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. عقل تیری سپر ہے یعنی کہ تیری ڈھال ہے، ڈھال ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. جہانگیری ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. تقدیر بھی تیری، تدبیر بھی تیری، تقدیر ہے تدبیر تیری، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ 3 اشعار ہیں جس پہ آج میں بات کرنا چاہوں گا. اور یہ آپ کہیں گے کہ جی اتنا بڑا کلام، اتنا بڑا شکوہ، اتنا بڑے جواب شکوہ، تو آپ کو یہ 4 شعر 3 شعر کیسے ایک دم خیال آیا؟ اچھا سر، تو میں بتاؤں گا اس کے بارے میں. تو میں نے جیسے آپ سے 2 ہفتے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم جمعے کو نشست کیا کریں گے علامہ اقبال کے حوالے سے، اور ابھی 10 دن کے بعد علامہ اقبال کا یوم وفات بھی ہے، تو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس میں شکوہ کے 31 بند ہیں اور جوابوں کے 36 ہیں. تو سر کس طرح آپ اس کی ہمارے ناظرین کو یا ہمارے سامعین کو آپ جو ہے اس کی ڈویژن کریں گے؟ آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. جی میں اصل میں نا آج ڈویژن کرنے والے اس میں موڈ میں نہیں آیا. جی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا انتخاب میں نے کیسے کیا. جی سر، بس وہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں وہ علامہ کے اوپر بات کروں گا. تو مجھے ایک دن صبح ایسے ہی یہ اشعار میں دماغ میں گونجے. صبح میں اٹھا، میں نے جب ان شعروں کو دوبارہ پڑھا اور ان کے بارے میں غور کیا، تو میں نے کہا یہی میں نے اشعار جا کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے انتخاب کیا، یہ کوئی روحانی انتخاب تھا کہ یہ اشعار میرے دماغ میں. تو علامہ کہتے ہیں عقل ہے تیری سپر. سپر کا مطلب ہے ڈھال. ڈھال کیا چیز ہے؟ ڈھال ہے جو آپ کو بچاتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے. علامہ کہتے ہیں جو عقل ہے، جو ہماری سمجھ بوجھ ہے، جو ہم غور و خوض کرتے ہیں، اس میں سائنس بھی عقل ہے. عقل پہ بیسڈ ہے نا، لاجک پہ بیسڈ ہے. بیسیکلی عقل کیا ہے؟ عقل ہے لاجک ہے. وہ دلیل پہ بات کرتی ہے، وزن کرتی ہے، نفع نقصان کی بات کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ جو پورے دنیاوی اینگلز کے اوپر اس کو میئر کرتی ہے، اور جو دنیاوی لاس ہے اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، بالکل روکتی ہے. ہاں، تو وہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے. جسے دیکھیں اگر آپ کی عقل ہے آپ کے اندر
تو آپ سردیوں میں گرم کپڑے پہنیں گے. اب حیوان میں عقل نہیں ہے, حالا وہ بھی کوشش کرے گا کہ ایسی جگہ جائے ٹھنڈ نہ لگے, لیکن وہ کپڑے نہیں پہن سکتا. تو عقل جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, جسا کہتے ہیں نا سینہ سے پر ہونا, کہ سینہ آپ نے ڈھال کے آگے, جس طرح کسی دشمن کے مقابلے میں اپنے سینہ آگے ڈھال کی طرف لے آنا. تو یہ تو میں مصیبت کے مقابلے میں سینہ سے پر ہو گیا. تو عقل جو ہے وہ ہے بیسیکلی ایک پروٹیکٹیو چیز. تو ہم تو عقل سیکھتے ہیں نا, بچپن سے ہمیں عقل سکھائی جاتی ہے. کس میتھمیٹکس بھی عقل ہے, فزکس بھی عقل ہے, کیمسٹری بھی عقل ہے, بایولوجی بھی عقل ہے. پھر ہم میڈیسن میں نے پڑھی, میں ڈاکٹر ہوں, میں تو عقل کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے میری تشخیص کا. ٹھیک ہے, مریض کی ہسٹری لی, ایگزامن کیا, انویسٹیگیشن کرائیں, پھر سوچا یہ ڈائگنوسس ہے, اب یہ ڈائگنوسس ہے تو اس کی یہ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کے ٹیسٹ کرواؤ. ٹھیک ہے, یہ والے ٹیسٹ کرواؤ. آپ کو ایک لاجک مل گئی, لاجک, یہ عقل ہے, اس سے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ دنیاوی سے تعلق, نفع نقصان میں لے جاتی ہے. بالکل. تو دنیاوی زندگی جو ہے نا, وہ اس کا دار و مدار بہت زیادہ عقل کے اوپر. دنیا میں اس وقت سائنس ترقی کر رہی ہے, آپ کے پاس یہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, کمپیوٹر کا دور ہے, موبائل ہے, یہ سب عقل کے تراشے ہوئے جو ہیں سامان ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ ترقی ہوتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہونی ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ عقل ہے. عقل کا سارا جو ہے دار و مدار یہ دنیاوی زندگی کے اوپر ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ضروری نہیں ہے, علامہ یہی کہتے ہیں, عقل ہے تیری سپر, عقل ہے تیری ڈھال. تو نے اگر دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو عقل تیرے پاس ہونی چاہیے, ورنہ تو سروائیو نہیں کرے گا. اس دنیا میں اگر بقا ہے تیری. اس شعر میں علامہ نے بڑے کلیئرلی یہ میسج دیا ہے ہماری قوم کو, انسان کو. علامہ کا جو کلام ہے مسلمان کے لیے بھی ہے, انسان کے بھی لیے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہتا ہوں بچے کی دعا نا لب پہ آتی ہے, دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, اور میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھے. یہ کوئی صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو ہر مذہب کے لیے. تو علامہ کا کلام جو ہے نا انسانیت کے لیے بھی ہے, پہلی بات. جی سر. اور اس کے بعد وہ نیرو ڈاؤن ضرور ہوتا ہے دین کے اوپر, اسلام کے اوپر, لیکن نیرو ڈاؤن میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں فوکس کہنا چاہتا تھا, زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ فوکس آ کے اس کا ہو جاتا ہے کہاں پہ, اسلام کے اوپر. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت. اسلام جو ہے انسانیت کا مذہب ہے, اصل مذہب ہے. تو یہ علامہ کا خاصہ ہے کہ وہ انسانیت سے شروع ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ فوکس کرتے کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ لے کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے انسانیت. تو ہم پھر واپس چلتے ہیں, عقل ہے تیری سپر. اب وہ کہتے ہیں عقل ضرور استعمال کرو, عقل ضرور سیکھو. خرد, اس کو ایک جگہ خرد بھی کہا ہے. وہ علامہ نے کہا نا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, وہ عقل ہے. ایک اس میں دیکھیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, خبر انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے عقل سیکھنے کے لیے علامہ نے کہا اس لیے کہ وہ تیری ڈھال ہے, تجھے بچائے گی, تجھے سروائیو کرائے گی دنیا میں. پھر آگے کہتے ہیں عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, جو تلوار جو ہے تیری عشق ہے. اب عقل اور عشق کیا ہے؟ دیکھیں انسان کے اندر عقل بھی ہے اور عشق بھی ہونا چاہیے. عقل کا زیادہ تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہے. یہ جسم کو مضبوط کرتی ہے, جسم کی پرورش کرتی ہے, جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے. عشق جو ہے روحانی ہے. اس طرح ہم یہ کہیں گے یہ تو اس کو مٹیریلسٹک کر کے مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں. عقل ہے آپ کی جو دنیاوی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ایک چیز جو آپ کو سیکھنی ہے اور اس کے اوپر, لیکن اس کو آپ نے یوز کرنا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ. اور صرف یہی نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ عشق اتنا ہی مضبوط آپ کو ہونا چاہیے. عشق کیا ہے؟ عشق عقل نہیں دیکھتا. جیسے کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل سوچتی ہے کہ میں اس میں آگ میں چھلانگ لگاؤں, مر جاؤں گا, جل جاؤں گا, کوئلہ ہو جاؤں گا. عشق کہتا ہے نہیں, عشق کے اندر پھر انسان عقل پیچھے چھوڑ دیتا.
انسان اگر اس کے اندر عشق نہیں ہے اور وہ صرف عقل ہے تو وہ مادہ ہے. پھر آپ نے بہت دیکھیں پھر وہ مادہ ہے. لیکن جس کے پاس عقل بھی ہے اور عشق بھی ہے, عقل اس کی کیا ہے, ڈھال ہے, عقل ہے تیری سپر اور عشق ہے شمشیر تیری. تو جس کام کو پہ پڑتا ہے اس کے اندر تو وہ گم ہو جاتا ہے. عشق کیا ہے؟ عشق جنون ہے, عشق دیوانگی ہے, دلیل نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے دیکھیں عشق جو ہے نا, میں جب آپ پڑھ جاتے ہیں کوئی دنیاوی عشق ہوگا یا حقیقی عشق ہوگا یا مجازی عشق ہوگا, اس میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. کہتے ہیں نا سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے. جو دیکھیں جنگ کے لیے جاتا ہے نا مجاہد مسلمان, کیا وہ عقل کے حوالے سے جاتا ہے؟ عقل تو کہتی ہے نہ جا. عشق کا نتائج دیکھتا ہے. عشق تو کہتے ہیں میں تو اس میں غرق ہو جاؤں, فنا ہو جاؤں. جو جنگ کے لیے نکلا ہے, ہمارا کوئی فوجی ہے یا مجاہد ہے, وہ اگر یہ سوچے گا کہ میں جاؤں گا تو میں تو مارا جاؤں گا, عقل اسے کہتی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, میں نے اپنے سر پہ کفن باندھا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میری جان کی پرواہ نہیں, میں فنا ہونا چاہتا ہوں. عشق میں انسان فنا ہو جاتا ہے. دیکھیں محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ محبت میں یہ ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں. عشق میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مر جاتے ہیں. اور آپ جتنی بھی عشق محبت کی دنیاوی داستانیں دیکھیں اس میں تو لوگ مرے, جانتے بوجھتے مرے. وہ ہے عشق. جنونیت ہے نا, عشق ہے ہی جنون, عشق دیوانگی ہے. عشق جو ہے اس کے اندر آپ اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے. اب نیند ختم ہو جاتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, یہ پیشن ہے. ٹھیک ہے, اب عشق مجازی بھی ہے, عشق حقیقی بھی ہے. تو عشق بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے عشق. ٹھیک ہے, اگر آپ جس کام میں ہیں, آپ اس کام کے اندر آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں, آپ کی ساری رات کام میں گزر جائے, آپ کو نیند آئی نہ, آپ کو بھوک کا احساس ہی نہ ہو, یہ ہے عشق. اور علامہ کہتے ہیں تیری اگر ہے نا عقل تو ہے وہ تیری پروٹیکشن ہے, عشق تیری شمشیر ہے, تلوار ہے. تلوار دیکھیں, تلوار تو وہی ہے جس سے آپ راستہ بناتے ہیں. جی جی. یہاں تلوار کا مطلب یہ نہیں, دیکھیں جب علامہ ایک کوئی بھی شاعر جو ہے علامت کرتا ہے تو اس کو علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے. شمشیر کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام ہے. دیکھیں نا شمشیر ہے نا, آپ راستہ بناتے ہیں. اب آپ اس دنیا میں اپنا راستہ بنا رہے ہیں میڈیا کے اس حوالے سے. جی سر, میں اپنا راستہ بنا رہا ہوں ایک وائس چانسلر ایک یونیورسٹی چلانے کے حوالے سے, میں راستہ بنا رہا ہوں ایک سرجن کے حوالے سے. اب مجھے اپنے پیشے کے ساتھ عشق ہونا چاہیے, کہ میں پیشن ہونا چاہیے, میں اسے سیکھوں, اس کی بارے میں پورا نالج لوں, پھر میں ہنر لوں اس کا کہ کیسے مشکل سے مشکل آپریشن کرنا ہے. اور مجھے کہ بس اپنی مطلب مجھے نہ کھانے کی ہوش ہو, نہ مجھے نیند کی ہوش ہو, میرا کام ہو کہ بس میں نے اس کو بطریقے احسن کرنا ہے. یہ ہے میرا عشق. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی پیشہ ہو, ہاں وہ آپ کسی فورسز میں ہیں, آپ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, جو بھی ہیں, اپنے کام سے عشق. وہ فیض احمد فیض کا شعر ہے کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, اور کام سے عاشقی کرتے تھے. کام سے عاشقی کرتے تھے. میں کہتا ہوں وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو کام کو عشق سمجھتے ہیں, کام کو عشق سمجھتے ہیں, عشق کے طور پر لیتے ہیں, اور کام سے عاشقی کرتے ہیں. کام سے عاشقی. دیکھیں کوئی چیز بھی حاصل کرنی ہے نا, دیکھیں جمیل صاحب, آپ نے دنیا میں اپنے محبوب کو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو سب چیزیں بھول جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا, لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, مجنون بن جاتے ہیں بالکل اس کے حصول کے لیے. یا وہ پا لیتے ہیں یا فنا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں کرتے نا. جو جن لوگوں نقطۂ کمال پہ پہنچے ہیں, خواہ وہ نصرت فتح علی خان کی میرے ایک دم دماغ میں مثال آ گئی ہے, یا قائد اعظم, یا علامہ اقبال, اس طرح جتنے بھی رومی, انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر غرق کر دیا. عقل تو روکتی ہے, لیکن عشق میں جو ہے وہ سوچ نہیں ہوتی, وہ لمٹ کوئی ایسی نہیں ہوتی. تو اگر آپ کسی کام کو پایا تکمیل تک کامیابی سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عشق کرنا پڑے گا, اس میں فنا ہونا پڑے گا. جی, علامہ کا ایک اور شعر ہے جی, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. چراغ راہ ہے, یہ منزل نہیں ہے, منزل نہیں ہے, یہ چراغ راہ. عقل جو ہے نا یہ آپ کو رستہ دکھاتی ہے, آپ کی منزل نہیں ہے, آپ کی منزل عشق ہے. وہ چراغ راہ ہے اور منزل جو ہے وہ عشق ہے. کیا عشق ہے؟ دنیاوی طور پہ آپ نے کوئی بھی کمال حاصل کرنا ہے, عشق کر لیں کام سے, اور پھر رب سے عشق کریں. ماشاء, اصل عشق وہ ہے. سبحان اللہ. جس کو رب سے عشق ہو گیا, جس کو عشق ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ اس کا بیڑا پار ہو گیا.
تو علامہ کہتے ہیں دنیا بھی لے عقل سے، اپنی ڈھال بنا، اور عشق کو اپنی شمشیر بنا، اس کی کاٹ سے دنیا کا راستہ بنا اور اس میں کمال حاصل کر، اور اسی کے تھرو اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دے اور رب کے عشق میں فنا ہو جا اور پھر کامیاب ہو۔ سر جی عشق اور عقل کا کتنا اچھا کمبینیشن علامہ ٹھیک صاحب ہے، نے بیان کیا۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ علامہ کہتے ہیں درویش، اور مسلمان درویش ہوتا ہے، اس کے اندر درویشی ہوتی ہے، درویشیت ہوتی ہے، اس کے اندر کلندری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ دولت مندی سے نہیں ہوا، کلندری سے ہوا ہے، تمنگری سے نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جس کو کہ تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بندہ مومن کا زوال پیسے کی کمی سے نہیں آیا، یہ عشق کی کمی سے آیا۔ عشق کی کمی، واہ، عشق کی کتنی اہمیت ہے صاحب۔ کلندرانہ ادائیں ہونی چاہیے۔ تو میرے درویش اگر تو ہے نا، اگر تو درویش ہے تو خلافت ہے جہانگیر تیری، پھر تو دنیا کا خلیفہ ہے، پورے عالم کی خلافت کرے گا، ٹھیک ہے، پھر تو متقیوں کا امام بنے گا، تو پھر قوموں کا امام بنے گا۔ یہ ہے علامہ کا پیغام کہ درویشی اپنا، فقر اپنا، اور اس کے بعد قوموں کا امام بن جا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ صداقت، عدالت، شجاعت کس کی ہوتی ہے؟ جو درویش ہوتا ہے، جو درویش ہوتا ہے، اور جس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، پیسے کی، اس کے اندر تو پھر وہ پیسے کا، وہ پھر عقل ہی ہے، خالی عقل ہے۔ خالی عقل آپ کو مادہ پرستی پہ لے جائے گی۔ عقل کے ساتھ عشق کو کمبائن کریں تو دنیا کے آپ امام بن جائیں، دنیا کے لیڈر بن جائیں۔ پھر ہم لیڈر ہوتے، امریکہ نہ ہوتا۔ پروفیسر صاحب آپ نے بہت، آج ہم اس کے زیر سایہ ہیں، آج اس کے مرہون منت ہیں۔ اگر یہ چیزیں علامہ کی جو میں نے ایک شعر پڑھا ہے، اگر یہ ہم اپنا لیتے، ٹھیک ہے، موجودہ مسائل کا حل ہے، تو ہم خلافت ہے جہانگیر تیری، میرے در پر ہونا تو یہ درویش چاہیے، ہاں درویش، دنیا تیرے مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلا شعر ہے جی، ما سوا اللہ کے، اللہ کے علاوہ، ما سوا اللہ کے، آگ ہے تکبیر تیری، آگ ہے تکبیر تیری، تکبیر تیری، اللہ اکبر کا نعرہ لگا تو حرارت پیدا ہو جائے گی، حرارت پیدا کر، ٹھیک ہے، جتنے نظام ہیں باطل کے ان کو بدل دے، تہو بالا کر دے۔ واہ کیا موٹیویشن ہے سر، کیا تپش ہے، کیا حرارت ہے۔ اللہ کے علاوہ ظاہر اللہ کا نظام نہیں بدل سکتا، ما سوا اللہ کے نظام کے، اللہ کا نظام محکم ہے۔ تو یہاں علامہ کہتے ہیں ما سوا اللہ کے، آگ ہے تکبیر تیری، تیرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو ہے وہ باطل کے نظام کو تہس نہس کر دے گا، تباہ کر دے گا، آگ لگا دے گا، اور نیا نظام آئے گا۔ کیا سر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کیسے؟ دنیا میں، دہر میں، ہاں، لیکن قوت عشق جو پہلے میں نے بات کی، وہ پہلے جو آپ نے بات عشق پہ آ جاتی ہے، شمشیر، عشق ہے شمشیر تیری، تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، ہر نظام کو، باطل کو مٹا دے، ٹھیک ہے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور ما سوا اللہ کے، آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تقدیر ہے تدبیر تیری، جو تو تدبیر کرے گا تیری تقدیر بن جائے گی۔ تو سر یہ لوگوں کا جو شکوہ ہوتا ہے کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات یہ یہاں باطل نہیں ہو جاتی؟ یہی تو جمیل صاحب آپ میری بات سمجھ گئے، میں بڑا خوش ہوں، اللہ کا کرم ہو گیا آپ پہ، میرے پہ، آپ نے میری بات سمجھ لی۔ ہم جو تقدیر سمجھتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے، یہ رونا پیٹا ہے ہمارا رونا، ہماری تدبیر ہماری تقدیر بن جاتی ہے۔ واہ واہ سر، یہ مجھ پر بھی اشکار آج ہوا ہے، جب ہماری تدبیر ہی تقدیر ہے، تدبیر تیری، لیکن شرط ہے وہ مسلمان، تو مسلمان ہونا فرض ہے، وہ پہلے مسلمان تو پہلے، تو جو مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو کیسے تمہاری تقدیر، تمہاری تقدیر بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی۔ تو سر یہ جو رونا روتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یار میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ یہ آپ خود بنانی پڑتی ہے، آپ نے اپنی تقدیر جو ہے خود بنانی ہے اپنی تدبیر سے۔ واہ، لیکن شرط اس کے اندر کیا ہے؟ آپ مومن ہو، آپ کا ایمان کامل ہو اپنے اللہ کے اوپر، آپ کے اندر عشق جو ہے آپ کی شمشیر ہو،
تو تب یہ ممکن ہے، تب ممکن ہے یہ پاسبلٹی تب، اور درویش ہوں آپ، اور درویش ہو، یہ سب کچھ آ جائے گا تو آپ کی تدبیر آپ کی تقدیر بن جائے گی. علامہ ایک اور جگہ کہتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. جمیل صاحب اس پہ غور کیجئے، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. یہ نباتات کیا ہوتے ہیں؟ یہ پودے. جمادات کیا ہوتی ہیں؟ یہ آپ کے پہاڑ، مٹی، یہ سارا جمادات ہے نا، معدنیات. وہ کہتے ہیں یہ ہیں پابند تقدیر کے، اور یہ ہیں بس ٹھیک ہے، ان کو جو اللہ نے بنا دیا وہ بنا دیا، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، قائم ہیں. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن تو صرف فقط الہی کا پابند ہے، اس کو اس کی ٹیچنگ جو اس کو فالو کرے گا. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جو احکام الہی کا پابند ہو گیا تو اس کی تدبیر، اس کی تقدیر بن گئی. واہ سر، یہ تو موجودہ مسائل کا بڑا حل ہے. اگر اس کلام کو اپنے اوپر ہم اطلاق کر لیں، اس کی اپلیکیشن کر لیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ابھی 3 شعر ہیں، ابھی 3 شعر ہے، اور اب میں تھوڑا تیز کر دیا کیونکہ آپ نے مجھے کہا ٹائم کم ہو گیا، ورنہ ایک مصرے کے اوپر الحمدللہ اس کے اوپر ایک گھنٹہ بس سر ہم نے لوگوں کو آگاہی بھی دینی ہے. جی تو ہم جو بات کر رہے تھے، ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، ہو مسلمان تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اور آخری شعر بہت خوبصورت ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. واہ. تو علامہ سے کسی نے پوچھا سر کہ اللہ کا وجود کا آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ فلسفے میں PhD کی ہے، یو ہیو ڈن PhD ان فلسفی، آپ بتائیں اس کی ڈیفینیشن. بڑے علامہ صاحب نے جہاں پر ایک بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ان کو مانتی ہے، تو اللہ کا وجود جو ہے وہ مانتی ہے تو میں بھی مانتا ہوں. میں یہاں فلسفی کی کوئی سہارا نہیں لوں گا، کوئی آرگومنٹیشن، کوئی لاجک نہیں دوں گا، جو میرے محمد نے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ شاعر نہیں، ایک قلندر لاہور ہیں اور فنا فر رسول ہیں. بالکل بالکل، یہی تو عشق ہے نا. عاشق رسول کہیں، عاشق الہی یا عشق الہی بھرا ہوا تھا ان کے اندر. فنا فر رسول تھے، درویش تھے. ٹھیک ہے. اچھا شکوہ لکھا تو سر لوگوں کی اس سے نفرت سمیٹی کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے ایسی بات. جب 1913 میں اس کا جواب دیا، آج ہر مسجد میں، ہر خطبے میں بڑے بڑے علامہ جو ہے ان کو ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. تو سر یہ آپ نے یہ خصوصی آپ کی جو اس پہ لگاؤ ہے اقبالیات پہ، آپ اس کا اپنی روزمرہ گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اوپر آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور یہ تقاضا بھی کوشش کرتا ہوں، اور آپ تقاضا بھی کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح امپلیمنٹ کر پاتا ہوں، لیکن سر کوشش بہت. ہاں اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے عام بندے کے ساتھ تو آپ ماشاءاللہ اس میں فالو ہے. پرشین جو لینگویج ہے جی، اس کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کرتے ہیں. تو میں سر یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو اس میں سر یہ ہے کہ لوگوں کو علامہ اقبال کی اتنی حرارت ہے کلام میں، اتنی اس میں موٹیویشن ہے، انرجی ہے، تو سر پھر بھی ہم مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیسے خوار ہو رہے ہیں. اس کی کیا دیکھیں عشق نہیں ہے نا بات ہی پہلے سے. عشق کیا ہے؟ عشق ہے کہ اپنے کام میں اتنا جو پیشن اختیار کر لینا، اتنا اس کے اندر مگن ہو جانا، اپنے عزم کے جو آپ کو دنیاوی لحاظ سے ملا، اور اس کے بعد جو عزم جو لے کے اللہ تعالیٰ جو عزم کے تحت آپ اس دنیا کے اندر آئیں کہ اللہ کا نام آپ نے یہاں پہ قائم کرنا ہے، اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اس کے اندر آپ اگر نکلتے نہیں ہیں سر پہ کفن باندھ کے تو پھر یہی ہوگا. یہاں عقل آ رہی ہے نا، دیکھیں سفر یہاں عقل حائل ہو رہی ہے، وہ ڈال بن رہی ہے، وہ مکمل طور پہ ہو رہی ہے. اگر آپ یہ عشق اگر ہوتا تو آج کیا کچھ نہ ہو جاتا، آج وہ یہ بالکل یہ نقشہ بدل چکا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ نقشہ بدل چکا ہوتا. تو سر اس شعر کے تناظر میں آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا آخر میں جو علامہ نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. محمد سے وفا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ میلاد کروا دیں، آپ نعتیں پڑھ دیں، آپ جھومیں. محمد سے وفا کا طریقہ ہے کہ محمد کے طریقے اپنائیں، نبی پاک کی تعلیمات سنت پہ عمل کریں، وہ اپنے پر امپوز کریں. ہاں یہ جو ہے نا جو طریقہ ہمارا یہ جفائے وفا نما ہے، یہ جفائے وفا نما ہے. اصل میں وفا جفا ہے، وفا نہیں ہے. وفا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیں، ٹھیک ہے، ان کی حدیث کے اوپر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، تو یہ وفا ہے. اس سے ہمارا نبی خوش ہوگا. اور اگر
آپ نے وفا کی میرے محبوب سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ کہتے ہیں, یہ جواب شکوہ میں اللہ بول رہے ہیں نا, اگر تو نے محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوا جمیل صاحب کہ مجھ کو پانا ہے اگر تو محمد کے راستے سے اس کے عشق کر. اگر تو نے مجھے پانا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں جمیل صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جمیل صاحب میں تیرا ہوں, لیکن اس صورت میں اگر آپ اس بندے کے تھرو آئیں گے تو تب میرے لیے, ورنہ تیرے نہیں ہوں, میں تیرا نہیں ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہوئی. وہ شرط ہے کہ محمد سے وفات ہوا, یہ پہلی شرط ہے, وہ صحیح عشق ہے. ٹھیک ہے نا, کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, پھر تو لکھ, اے قلم تیرے ہاتھ چ اور اے لوح تیرے ہاتھ چ. لوح کا مطلب کیا, سلیٹ ہوتی ہے, تختی ہے. اے قلم تیرے ہاتھ چ, اے تختی تیرے ہاتھ چ, لکھ اپنی تقدیر. کتنا سر بڑا اختیار مل جاتا ہے, کتنی امپاورمنٹ مل جاتی ہے. یعنی پھر تو جو لکھے گا, جو چاہے گا تجھے ملے گا, وہ تیری تقدیر ہوگی, وہ تیری تقدیر ہوگی. کیسا ہے, تینوں اشعار کس طرح ملتے ہیں آپس میں سر. اگر اس کا بہت ہی جامعیت کے ساتھ پروفیسر صاحب سے ہم تو وقت کی قید ہمیں نکلنے نہیں دے رہی, تو میں تو آج بہت انسپائر ان دس سینس میں ہوا ہوں کہ پروفیسر صاحب بات کرتے جائیں علامہ اقبال پر اور میں سنتا جاؤں. ابھی کبھی اس کلام کو اسی نقطہ نظر سے, اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں گیا. تو ہماری جو گفتگو ہے, پروفیسر صاحب نے جو شعروں کا ایک ایک لفظ کے ساتھ جو تفسیر پیدا کی ہے, اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن وہ کیا ہے, عقل کیا ہے, عشق کیا ہے. عشق کو آپ نے اپنی زندگیوں میں کس طرح آپ نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر لاگو کرنا ہے, تو تمام مسائل کا حل ہے, جس کا میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, نفسا نفسی ہے, عدم برداشت ہے, اور ہم مارا ماری ہے, لوگوں کا حق کھا رہے ہیں, خود رسوا ہو رہے ہیں, اور وہ تماشا بنا ہوا ہے مسلمان. تو مسلمان کے پاس تو سب کچھ ہے, مسلمان کے پاس کتاب ہے, اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے. اگر آپ ان سے ہم اپنے اس کو صراط مستقیم, اپنا اسٹریٹ, اپنا جو پاتھ ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, تو کوئی مسلمانوں کی وہی عظمت, مسلمانوں کی جو ماضی میں جو عظیم الشان اسوہ حسنہ ہے, تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نہیں کمی ہے تو عقل آڑے آ جاتی ہے نا, عقل ڈھال بن جاتی ہے. مادیت پرست ہو چکے ہیں نا, جب تک ہم مادیت پرست رہیں گے پھر ہمیں روحانیت نہیں آئے گی, پھر عشق بھی نہیں ہوگا. جب عشق بھی نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنی تقدیر بھی نہیں بنا سکیں گے. پھر ہم تقدیر کو روئیں گے کہ یار میری تقدیر میں یہ لکھا ہے. تقدیر تو آپ نے خود بنانی ہے بھائی. لوح و قلم کو اختیار اللہ نے دے دیا کہ اگر تو عشق رسول کرتا ہے تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, یہ قلم پکڑ اور تختی لے اور لکھ دے اپنی تقدیر, یہ ہے تیری تقدیر. تو یہ ایسی فکر کی باتیں ہم آنے والی ویڈیوز میں پروفیسر صاحب سے ان کی فکر انگیز گفتگو سنتے رہیں گے, تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ آئے, ہماری زندگیاں بدلیں. یہ زندگی عارضی ہے, اور پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اپنی زندگیوں پہ لاگو کر لیں, اور عشق کو کیا کس طرح جاتا ہے اس کا حق ادا کر دیں. تو میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی جو ہے وہ آپ کو کمی نہیں ہوگی, اور آپ کا دنیا میں آنے کا حق ادا ہو جائے گا. تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک. اینڈ اف یو ہیو اینی کمنٹس ریگارڈنگ پروفیسر, ویری اسپریچول اینڈ ویری تھاٹفل ڈسکشن, آپ ہمیں بتائیے ہمارے ویڈیو میں, تاکہ ہم بہتر سے بہتر آپ کو ویڈیو پیش کر سکیں. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.